اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج ہم بھائیوں کے لیے بہت ہی بہترین پرپوزل لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ فیصلہ آباد سے ایک مظلوم بیوہ کا رشتہ درکار ہے، تو پرپوزل کی طرف جانے سے پہلے تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو پورا دیکھ لیا کریں اور ویڈیو میں جو شرط و شرائط بتائی جاتی ہیں اس پہ عمل کر لیا کریں، اور میری میڈم کی حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں تاکہ میری اور میری میڈم کی حوصلہ افزائی ہو سکے۔ تو چلتے ہیں پرپوزل کی طرف بغیر کوئی وقت ضائع کرے۔ فیصلہ آباد سے ایک مظلوم بیوہ کا رشتہ درکار ہے جس کا نام پروین ہے، عمر 34 سال ہے، قد 5 فٹ 6 انچ ہے، دبلی پتلی خوبصورت، تعلیم FA ہے، تفسیر کے ساتھ قرآن مجید پڑھی ہوئی ہے، ازدواجی حیثیت بیوہ ہے، 1 سال شادی رہی، بچہ کوئی نہیں ہے۔ شوہر اپنے بھائیوں اور کزنز کے ساتھ مل کر گاڑیوں کے خرید و فروخت کا کام کرتا تھا۔ اچانک ہارٹ اٹیک سے ڈیتھ ہو گئی۔ اس کے بعد بھائیوں نے کاروبار پر قبضہ کر لیا، پروین کو گھر سے بھی نکال دیا۔ پروین صاحبہ کے والدین پہلے ہی فوت ہو گئے تھے۔ ایک بھائی معذور ہے، ایک بہن شادی شدہ ہے۔ پروین صاحبہ اپنی بہن کے ساتھ رہ رہی ہیں لیکن بہن کے سسرال والے بھی کچھ اچھا سلوک نہیں کرتے۔ پروین اپنا خرچہ بھی خود اٹھا رہی ہیں، لوگوں کے گھروں میں جا کر بچیوں کو قرآن مجید پڑھا کر گزارا کر رہی ہیں۔ عزت سے نکاح کرنے والا کوئی نہیں ملتا، جو دیکھتا ہے بری نظر سے ہی دیکھتا ہے۔ بیوہ عورت کو ویسے بھی بیوہ ہو یا طلاق یافتہ ہو، اسے ویسے بھی بڑی بری نظروں سے لوگ دیکھتے ہیں، اس کے لیے کچھ اچھا نہیں سوچتے۔ تو بھائیوں، ایسا نہیں سوچنا چاہیے۔ اگر وہ بیچاری بیوہ ہو گیا ہے تو اس میں اس کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ اگر کسی کو طلاق ہو گئی ہے تو اس کے پیچھے کوئی بہت بڑی ریزن ہو سکتی ہے۔ کوئی بھی لڑکی شوق سے نہ بیوہ ہوتی ہے اور نہ ہی کوئی لڑکی شوق سے طلاق لیتی ہے۔ اس لیے طلاق یافتہ اور بیوہ عورتوں کے متعلق کچھ بھی برا کچھ جو لوگ سوچتے ہیں، میں آپ کی بات نہیں کر رہا کہ آپ بھائی سوچتے ہیں، کچھ لوگ سوچتے ہیں ہمارے معاشرے کا یہ حصہ ہے کہ ہم لوگ بیوہ اور متعلقہ عورت کے متعلق اچھا نہیں سوچتے، بس یہی سوچتے ہیں کہ یہ بس آوارہ لڑکی تھی، اس نے اس لیے طلاق لے لی۔ تو ایسا نہیں سوچنا چاہیے۔ تو ان کی جو ڈیمانڈ ہے وہ کہتی ہیں کہ حوص پرست مردوں کی اس معاشرے میں پروین صاحبہ اللہ سے ڈرنے والے ایک باکردار مضبوط مرد کی عزت سے بیوی بننا چاہتی ہیں۔ بے شک کوئی دوسری بیوی بنانا چاہے تب بھی وہ حاضر ہیں، تب بھی وہ دوسری بیوی بننے پہ بھی ایگری ہیں، لیکن ان کی شرط یہی ہے کہ باکردار انسان ہو، 2 بیویوں کے درمیان انصاف کرنے والا ہو۔ ایسا نہ ہو کہ جو پہلی ہے اس کو حقوق کم ملیں یا مجھے حقوق کم ملیں، ایسی بات بالکل نہ ہو۔ انصاف کرنے والا ہو، ایسے لڑکے کی تلاش ہے۔ چاہے غریب ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، 2 وقت کی روٹی دے سکتا ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ افورڈ کر لیں گی۔ وہ بچوں کو قرآن پڑھاتی ہیں، ماشاءاللہ قرآن مجید کی حافظ ہیں، تفسیر سے قرآن انہوں نے پڑھا ہوا ہے، وہ خود ہی مینج کر لیں گی، اپنا خرچہ بھی خود ہی اٹھا لیں گی۔ اگر کوئی انسان کا بچہ اسے 4 دیواری کے اندر 2 وقت کا کھانا دے دے تو وہ خود ہی سب کچھ مینج کر لیں گی۔ اس کے علاوہ جس بندے نے اس رشتے کے لیے اپلائی کرنا ہے اس نے سب سے پہلے اپنے کوائف لکھنے ہیں، اپنا نام، اپنے والد کا نام، اپنی برادری، کہاں رہتے ہیں، کام کیا کرتے ہیں، ماہانہ انکم کتنی ہے، کتنے بہن بھائی ہیں، کتنی شادیاں ہیں، کتنے بچے ہیں، ایسی باتیں ساری تفصیل کے ساتھ لکھ کر میڈم صاحبہ کے فون نمبر پہ آپ نے سینڈ کرنی ہے۔ لیکن جس کے کوائف کم ہوئے وہ بھائی میڈم صاحبہ میں کوئی شکوہ نہ دے کہ میرا رشتہ نہیں ہو رہا۔ بھائی دیکھیں، ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ ہم بار بار کسی کو بتائیں کہ آپ نے یہ سینڈ نہیں کیا، آپ کی یہ غلطی ہے، آپ کی وہ غلطی ہے۔ اس لیے تمام بھائیوں نے اپنے کوائف جو ہیں وہ اچھے طریقے سے تسلی کے ساتھ لکھ کر سینڈ کرنے ہیں۔ کہیں نہیں بھاگے جا رہے، ہم جہاں بیٹھے ہوئے ہیں انشاءاللہ وہیں بیٹھے ہم رشتے کروا رہے ہیں، اس لیے کوئی جلدی نہیں ہے۔ تسلی کے ساتھ اپنے کوائف لکھ کر بھیجیں۔ 0345 2246 567 یہ فون نمبر ہے۔ مزید معلومات کے لیے آپ اس نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔